السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اٹھائیسواں پارہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے بخیلی کی مذمت بیان کی ہے کہ بخیلی جس بھی انسان میں داخل ہو گئی وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ بخیلی سے، ہوس پرستی سے جس کا نفس پاک ہو وہی حقیقت میں کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اللہ رب العالمین سے ڈرو جتنی کی تمہارے پاس طاقت ہے۔ طاقت کے بقدر اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سنو اچھی طریقے سے، اس پر عمل کرو، رسول کی اطاعت و پیروی کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے: وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ۔ اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اس کی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات کہہ رہا ہے: وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو وہی حقیقت میں کامیاب ہونے والا ہے، یا حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، یعنی وہ بخیل نہیں ہے، مال کو سمیٹ کر جمع کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اپنی بساط اور اپنی استطاعت کے مطابق وہ دین کی راہ میں، اسلام کی راہ میں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ مال خرچ کرنے میں بخیل واقع ہوتے ہیں۔ یہ بخیلی بہت ہی بری صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی ہیں اور اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کی ہے، ان میں سے ایک بخیلی بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیلی سے لوگوں کو ڈرایا ہے۔ آپ نے کہا: واتقوا الشح، بخیلی سے بچو، ہوس پرستی سے بچو۔ فإن الشح أهلك من كان قبلكم، کیونکہ یہ بخیلی پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔
تو اللہ رب العالمین نے یہاں ہم سب کو یہ نصیحت کی ہے کہ ہم پہلے اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے بعد عمل کریں، اطاعت و پیروی کریں، اور اللہ نے جو بھی نوازا ہے اپنی طاقت کے اعتبار سے ہمیں خرچ کرنا چاہیے، یہ ہمارے حق میں ہی بہتر ہے۔ اور جو بخیلی سے بچا لیا گیا وہی آدمی کامیاب ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورۃ تغابن کی آیت نمبر 16 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم بخیلی سے بچیں، کنجوسی سے، بخیلی سے پرہیز کریں، اور اللہ رب العالمین کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے، دین کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ رب العالمین کی راہ میں اللہ کی رضا کے واسطے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کی اس فرمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔